وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم شیخ، اسعدکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید علمی اور دیگر دینی و دنیاوی نعمتوں سے نوازے۔ آپ نے جو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی تحفۃ المودود باحکام المولود اس کتاب سے متعلق جو کچھ تعارفی باتیں طلب کی ہیں، یقیناً کتاب کا تعارف محنت طلب کام ہوتا ہے، بالخصوص اس طرح کی کتابوں کا جس میں متعدد پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ چونکہ یہ جو کتاب کا تعارفی معاملہ ہے، قطر کی جانب سے ہماری عمری برادران نے جو ایک علمی مشغلے کا جو آغاز کی ہے کہ کسی بھی کتاب کا بالکل مختصر طور پر تعارف کروانے سے متعلق، یہ بہت اچھی پہل ہے۔ یہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہے ایک طالب علم آسانی سے کسی کتاب سے متعارف ہو جاتا ہے اور مسئلے کو حل کر لیتا ہے اور جو ہے آسانی سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو تحفۃ المودود باحکام المولود اس کتاب سے متعلق میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ آپ خود مکلف ہیں تو آپ نے ہر پہلو سے پڑھا ہوگا۔ ایک بنیادی بات یہ ہے اس کتاب سے متعلق جو واقعتاً بہت ہی عمدہ اور تعجب خیز ہے کہ اس کتاب کے جو محققین ہیں، چاہے وہ شیخ عبدالقادر الارناؤوط ہوں یا شیخ سلیم ابن عید الہلالی ہوں حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب کی تحقیق جو کی ہے، تخریج کی ہے، تو کتاب کی تحقیق سے متعلق جن نسخوں کو انہوں نے سامنے رکھا ہے ان اصحاب علم نے، اس میں مکتبہ ظاہریہ کا بھی نسخہ سامنے رکھا ہے۔ اس نسخے کے حوالے سے ان اصحاب علم نے شیخ سلیم بن عید الہلالی ہوں، شیخ عبدالقادر الارناؤوط ہوں، شیخ عبدالقادر الارناؤوط نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے فرزند کی جب ولادت ہوئی، جن کا نام ابراہیم تھا اور لقب تھا برہان الدین ابراہیم ان کا نام تھا، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے ایک فرزند، جب ان کی ولادت ہوئی تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ بحیثیت والد، بحیثیت باپ، اس بچے کی ولادت کی خوشی میں کچھ چیز کھلائیں پلائیں وغیرہ کچھ بھی ہو، آپ کے پاس اتنا کچھ تھا نہیں، تو آپ نے ایک عظیم کتاب تصنیف کر ڈالی، تحفۃ المودود باحکام المولود۔ واقعتاً یہ تعجب خیز بات ہے کہ ان کے فرزند کی ولادت امت مسلمہ کے لیے کتنی یعنی کس قدر برکت کا ذریعہ بن گئی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے وہ 691 پر 1 ہجری، اور ان کے جو فرزند ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے، جن کی ولادت 719 ہجری کو ہوئی ہے، 719 ہجری، تو 719 ہجری اگر ان کے سن ولادت ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی عمر اس وقت 27 سال تھی، بالکل یعنی عین جوانی کی عمر میں آپ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ ممکن ہے آغاز اس وقت کیا ہو، ظاہر بات ہے 719 ہجری ہی میں مکمل کتاب لکھی ہوں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ان کے فرزند کی ولادت 719 ہجری ہے، تو آپ کی عمر اس وقت 27 سال تھی، تو اسی وقت آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہوگا اور پھر ایک مرحلہ لگا ہوگا اس کو لکھنے کے لیے، واللہ اعلم۔ لیکن اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس موضوع کا انتخاب کرنا اور اس موضوع پر قلم اٹھانا اور جو ہے اس موضوع سے متعلق جو ہے انگنت کتابوں کو پڑھنا، یقیناً یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کم عمری ہی میں ایک باصلاحیت عالم دین اور جو ہے قدر عظیم مکتبہ آپ کے پاس ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ٹھوس علم سے آپ کو نوازا ہے، بالکل آغاز ہی سے، بہت بڑی بات ہے اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں گے تو۔ ان کے جو فرزند ہیں برہان الدین ابراہیم، 760 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ خیر، تو ایک یہ بات تھی کہ اس کتاب سے متعلق، ایک دوسری بات جو اس کتاب سے متعلق ہے وہ یہ کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں تقریباً 17 ابواب قائم کی ہیں۔
آپ فہرست پڑھے ہوں گے، آپ دیکھیں گے ہر باب اپنے اندر مستقل ایک تصنیف، ایک کتاب کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب، یہ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے وہ بات نہیں مل سکی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں کسی کی طرف نسبت دے سکوں کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جب اس کتاب کو، دوسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، ایک بات تو وہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی، واللہ عالم، یعنی اس موضوع پر مستقل کتاب، یعنی ایک پہلی کتاب ہے تحفۃ المودود باحکام المولود۔ اس موضوع سے متعلق اس سے پہلے کوئی کتاب ہے کیا جس میں بچے کی ولادت سے متعلق جو متعدد امور ہیں، جسے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے 17 ابواب میں شامل کیے ہیں، اس طرح کیا احاطہ اور شمولیت ہو کوئی کتاب، مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے یہ دعویٰ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس حد تک میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تحفۃ المودود باحکام المولود، اس کتاب کو ترتیب دینے کے لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جن کتابوں کو سامنے رکھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مصادر، مراجع، جن کتابوں کو سامنے رکھ کے آپ نے لکھا ہے، قرآن مجید، اور پھر تفاسیر میں متعدد تفاسیر کی کتابیں، اور بہت ساری شروحات، فقہا کی کتابیں، فقہی نقطہ نظر سے، طبی اعتبار سے بہت ساری کتابیں آپ نے سامنے رکھی ہیں۔ تو ایسی کوئی کتاب ان مصادر اور مراجع میں مجھے اب تک نہیں ملی جو اس موضوع سے میل کھاتی ہو، کہ اس پر کسی نے کتاب لکھی ہو اور اس کا ابن القیم رحمہ اللہ نے حوالہ دیا ہو وغیرہ، حالانکہ علمی امانت آپ میں بالکل کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو ایسی کسی کتاب کا مجھے نہیں مل سکا مصادر میں اس کتاب کے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی شمولیت اس موضوع سے متعلق ایک پہلی کتاب ہے۔ الاجنہ ایک کتاب کا حوالہ ملتا ہے، لیکن وہ کتاب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا موضوعات ہیں اس میں وغیرہ۔ یقیناً اس طرح کی جو شمولیت ہے اس میں وہ تو نہیں ہوگی، اندازہ لگتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ایک اختراعی کام ہے ابن القیم کا یہ رحمہ اللہ، ایسے مجھے معلوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو، جو تیسری بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ فقہا کے پاس جو ہم دیکھتے ہیں، شارحین حدیث اور تفاسیر میں بھی، خاص کر جو وہ تفاسیر جو بات کی ہیں جس میں یعنی بہت سارے نکات استنباط کیے جاتے ہیں، مسائل استخراج کیے جاتے ہیں وغیرہ، تو جسے ہم کہتے ہیں نا تعلیل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کام کا کرنے کا حکم دیے ہوں، کسی بات سے روکے ہوں، تو تعبد کا تقاضا یہ ہے کہ اسے من و عن قبول کر لیا جائے کہ بھئی اللہ نے کہا، ہو گئی بات، بندگی جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے روکا تو ہم رک گئے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو ہم نے کر لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی کام کو کرنے کا حکم دی ہے تو اس میں علت کیا ہے؟ کسی چیز سے روکے ہیں تو روکے جو اللہ نے روکی ہے اس میں علت کیا ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اصل کیا ہے، تعبد ہے کہ تعلیل ہے؟ تو یقیناً اصل جو ہے تعبد ہی ہے، لیکن تعلیل کا پہلو بہت غالب ہے علماء کے پاس، بہت غالب ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ اپنی ساری کتابوں میں، اعلام الموقعین ہو یا پھر دیگر، اعلام الموقعین میں تو کثرت سے، دیگر کتابوں میں بھی، اور اس کتاب میں بھی یہ چیز بہت نمایاں ہے، بہت غالب ہے۔ مثلا دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکے کے لیے جو 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکری، تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس تعبد ہے نا، اللہ نے کہا، ہو گئی یہ بات، اللہ کے رسول کو جو حکم دے کر کے ہم کو بتایا گیا، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ حتیٰ کہ دیکھیں 7 دن پر جو ہے عقیقہ ہونا چاہیے، 7 دن کی تحدید کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ ایک میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ورنہ ہر حکم میں یہ بات نظر آتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مزید اطمینان ہوتا ہے شریعت کو پڑھنے کے لیے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے، اس کتاب میں بھی یہ چیز خوب نمایاں ہے یہ۔ تو یہ ایک بات ہے اس کتاب سے متعلق۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بالخصوص
ایک چوتھی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ چھوٹے بچے کی جو ولادت ہے وہ یقیناً بڑی نزاکت اس میں ہوتی ہے، اور طبی نقطۂ نظر سے اس بچے کی حفاظت ایک تو رقیہ شرعیہ ہے، ساتھ میں اس بچے کی ماں کے پیٹ سے لے کر کے اس کی ولادت کی علی الفور رضاعت کے ایام تک اس کی جو طبی نقطۂ نظر سے اس کے جو مسائل جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ روشنی ڈالتے ہیں. اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان جو کتاب ہے آپ کی، اس میں آپ نے اس بات کا اشارہ بھی کیا ہے کہ آپ کی جو اسفار تھے، متعدد جگہوں پر آپ نے جو رحلہ العلمیہ جسے کہتے ہیں، مصر کا بھی آپ نے ایک سے زائد مرتبہ سفر کیا ہے. تو ابن القیم نے رحمہ اللہ اس کا اظہار بھی کیے ہیں کہ مصر میں کچھ اطباء کے ساتھ، بلکہ اطباء نہیں یعنی رؤسائے یعنی اطباء جو ڈاکٹروں میں سے جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مذاکرات ہوئی ہیں، آپ کی یعنی کئی ایک پہلوؤں پر آپ نے گفتگو کی ہے ان سے. تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ایک مجرب عالم دین اس پہلو سے بھی الطب النبوی اس کا ایک شاہکار ہے آپ کی تصنیف. تو وہ اس اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے پڑھنے والوں کے لیے. ایک اور بات شیخ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ اس پہلو سے پانچویں بات کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے صرف بچوں سے متعلق احکام و مسائل، نومولود بچے سے متعلق مسائل یہ ایک چھوٹا خاکہ لے کر کے نہ پڑھا جائے اس کتاب کو. یہ کتاب بہت ہی علمی کتاب ہے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب ایک عظیم فقیہ کی فقہ نظر آتی ہے اس میں، ایک عظیم محدث کی جو ناقدانہ گفتگو ہوتی ہے حدیث کے علل سے متعلق، جمع الطرق سے متعلق، پھر جو اس پر درجہ بیان کرنا، حکم لگانا. حالانکہ اس میں بہت ساری ضعیف احادیث بھی ہیں جو بالخصوص شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ نے اس پر جو تحقیق اور تخریجی کام کیا ہے. لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بحیثیت محدث اس میں گفتگو کرتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ جو ہے ایک کم ہمت طالب علم یا ان چیزوں سے نا واقف طالب علم جو ہے بدک جائے گا اس طرح کی کتاب پڑھنے سے. دور حاضر میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ ذہن رکھ کر کے اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ مطلب 2 صفحے کے پڑھنے کے بعد ملل کا شکار ہو جائے گا وہ. تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ایک عظیم عالم دین، ایک متبحر عالم دین ہے، ایک عظیم فقیہ ہیں، ایک عظیم لغوی ہیں، ایک عظیم مفسر ہیں، اصولی ہیں آپ. تو یہ ہر چیز جو ہے مطلب یہ سارے علوم کا جو مجموعہ اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے وہ ایک ہر باب میں ایک سطر میں اس کی وہ چیز نظر آتی ہے. تو اسی پہلو سے پڑھیں گے تو مستفید ہوں گی اور پھر سلاست سے پڑھتا ہوا جائے گا طالب علم. تو یہ اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے. ساتھ میں ایک آخری بات میں بتا دیتا ہوں یہ کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہ بھی کتابیں چھپتی ہیں عام طور پر پوری تحقیق سے چھپتی ہیں اور بالخصوص سعودیہ سے ہوں یا سعودی جامعات سے ہوں یا سعودی عرب کے عام مکتبات سے ہوں یا پھر دنیا بھر کے کچھ بڑے بڑے جو مکتبات ہیں ان میں جو ہے تفاوت ہے، اس میں مکتبوں کا بھی معاملہ رہتا ہے، محققین کی بھی بات آتی ہے. تو یہ جو کتاب ہے حافظ شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ کی جو تحقیق سے چھپی ہے، اس کتاب کو جو ہے سامنے رکھیں گے